السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چوتھا پارہ پڑھیں گے دورہ قرآن کے سلسلے میں، اور اس کے اہم مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے کلام پاک کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ صدق اللہ العظیم۔ لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں پر نیکی کی حقیقت بتائی گئی ہے، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ چیزیں خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں جن کو تم عزیز رکھتے ہو، جن سے تم محبت کرتے ہو۔ اصل میں جو تھے نا یہود کے علماء، انہوں نے نیکی کو ایک خاص شکل دے دی تھی، یعنی نیکی وہ سمجھتے تھے کسی خاص قسم کی حیت کو، کسی خاص قسم کے کا جو ہے یعنی ظاہری طور پر کچھ شکل اختیار کر لینا، کوئی خاص لباس پہن لینا، خاص طرح کا سٹائل بنا لینا، اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے۔ اور چھوٹے چھوٹے جو معاملات تھے، چھوٹے چھوٹے جو مسائل تھے، ان کو بڑا کر کے پیش کر دینا، اور پھر ان کے اوپر آپس میں اختلافات کرنا، اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے۔ اور اندر سے وہ کیا تھے؟ اندر سے وہ یعنی ظاہری طور پہ وہ بڑے دیندار لگتے تھے اوپر سے، لیکن اندر سے وہ لوگ تنگ دل تھے، حریص تھے، بخیل تھے، حق کو چھپاتے تھے اور حق کو بیچتے تھے۔ یہ اس طرح کے ان کے اندر عیب تھے، اور وہ جو اوپر سے انہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا وہ کہتے تھے یہ نیکی ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نیکی کی جو اصل روح ہے وہ اللہ کی محبت ہے، ایسی محبت کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز تر نہ ہو، اتنی زیادہ محبت، یہ معیار رکھ دیا۔ جس چیز کی محبت بھی آدمی کے دل پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے اللہ کی محبت پر قربان نہ کر سکے، بس وہی بت ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ اگر ہم اس کے ذریعے سے اپنا دلوں کا جائزہ لیں نا، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھی کوئی نیکی نہیں کرتے ہم، کیونکہ ہمارے دلوں میں تو بہت بت رکھے ہوئے ہیں، ہم نے تو بہت بت رکھے ہوئے ہیں، ہمارے تو بتوں کے انبار ہیں۔ ہمیں تو کوئی محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اللہ کی مرضی سے، ہمیں تو کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ایک کرائٹیریا ہے ہمارے سامنے آ جاتا کہ جب تک انسان وہ بت نہیں نہ توڑ دیتا، تو پھر اس کے نیکی پر اس کے دروازے جو ہیں نا اس کے اوپر بند ہیں۔ بس اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ جو نیکی جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے نا، وہ تو پھر ہر چیز اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، وہ ہر چیز اس کی خاطر قربان کر دیتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، وہ اپنی مرضی کو قربان کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 96 میں بتایا گیا ہے کہ ان اول بیت، بے شک یہ پہلا گھر ہے، وُدِعَ للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی پہلی عبادت گاہ ہے جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی ہے، اور وہ ہے مکہ۔ اور یہ اصل میں یہودیوں کا اعتراض تھا کہ تم نے جو بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا، حالانکہ پچھلے انبیاء کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا۔ تو اس کا جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے، اور اب پھر دیا جا رہا ہے کہ یہی پہلا گھر تھا۔ وہ جو بیت المقدس کو تو بہت بعد میں تعمیر کیا گیا ہے، تو مسلمان کی جو پہلی عبادت گاہ تھی نا انسانوں کے لیے، وہ کیا تھی؟ وہ کعبہ ہی تھا۔ اور اس کو کیا بنایا گیا ہے؟ اس کو خیر و برکت کا باعث بنایا گیا ہے، اور اس کو مرکز ہدایت بنایا گیا ہے، اور اس میں مقام ابراہیم ہے،
اور پھر اس کا حال یہ ہے کہ جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. یعنی اس وقت بھی اس گھر کی یہ تھی، کہہ لیں آپ کہ خاص اس کو شرف حاصل تھا کہ جو اس میں اس وقت بھی آتا تھا نا تو اس کو امن دیا جاتا تھا. پھر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا، اس کو تنگ نہیں کر سکتا تھا. اس کی اتنی اس گھر کی تھی ان کے دلوں میں رعب. اور پھر یہ کہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال، اتنا رزق، اتنا پیسہ دیا ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے، صحت مند ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اس پر کیا ہے، اس گھر کا حج کرنا فرض ہے. کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. یعنی اللہ کو لوگوں کی حاجت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو اللہ کی حاجت ہے. اور پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے. یعنی یہ رسی اس چیز کو، اللہ کے دین کو رسی سے تعبیر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے. یعنی اس رسی کو مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت دین کی ہو، اسی سے ان کو دلچسپی ہو، اسی کو قائم کرنے کے لیے وہ کوشش کریں اور اسی کی خدمت کے لیے آپس میں وہ تعاون کریں. اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. پھر آگے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں آیت نمبر 104 سے 10 تک ہے کہ وَلْتَکُم مِّنکم، یعنی امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا، بنہی عن المنکر اور برائی سے روکنا. یہ فریضہ ہے مسلم امت کا، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ امت وسط بنایا ہے اور یہی فریضہ دیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو. تم میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے. یعنی یہ لوگوں نے اسی طرح کیا، پچھلی امتوں کے لوگوں نے، کہ جب پیغمبروں کی طرف سے صاف ہدایت آئی انہوں نے مانا، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں پڑھ کے نا انہوں نے تفرقے بنا لیے، الگ الگ گروہ بنا لیے. جی اس کا تو یہ مسلک ہے، یہ اس کو مانتا ہے، اس کا وہ مسلک ہے، وہ اس کو مانتا ہے. تو پھر کیا ہوا، پھر یا فضول باتوں پر وہ جھگڑنے لگے. پھر ان کاموں میں وہ ایسے مشغول ہوئے کہ انہوں نے اس کام کا ہوش نہ رہا جو اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا. یعنی کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا کام انہوں نے چھوڑ دیا. پھر ان کا بتایا گیا کہ جو لوگ اس طرح کریں گے نا تو اس روز سخت سزا پائیں گے. جو تفرقوں میں پڑ جائیں گے، اصل دین کو چھوڑ دیں گے، فروعات میں پڑیں گے، لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو کافر کے فتوے لگائیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر سخت سزا ہے. اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب دنیا میں تم وہ بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. یہ ہے دنیا کی رہنمائی اور امامت. یعنی یہ وہ منصب ہے جس سے بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت تھی، امت محمدیہ، اس کو یہ منصب دیا گیا. یہ وہ منصب ہے، یعنی نیکی کو قائم کرنے اور بدی کو مٹانے کا جذبہ. لیکن اس کے لیے کیا ہے، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی نا. اپنی اصلاح کریں گے، اپنے آپ کو لوگوں کو دکھائیں گے، نمونہ بنیں گے خیر اور سلامتی کا، پھر دوسروں کو آپ دعوت دیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سوچتے رہیں کہ میرے میں تو بڑی ابھی کمیاں ہیں، میں تو بہت کمی ہے اس لیے میں دعوت نہ دوں. آپ جب دعوت کے میدان میں نکلتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے نکلتے ہیں، تو خود بخود آپ کی اپنی صفائی ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کے اپنے کردار اور اخلاق میں تبدیلی آنے لگ جاتی ہے.
آپ جب پڑھتے ہیں اللہ کی آیات کو تو سب سے پہلے وہ آپ کو تو اپیل کر رہی ہوتی ہیں، خود کو خود آپ سمجھتے ہیں، پھر آپ دوسروں کو سمجھانے کے لیے نکلتے ہیں نا. تو کبھی بھی یہ بھی نہ خیال کریں کہ جی میں تو ابھی بہت کمزور ہوں، میرے میں تو بہت خرابیاں ہیں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتی. اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے، سارے انسان ہیں، سب میں کمیاں اور کوتاہیاں ہیں. لیکن انسان کوشش کرتا رہتا ہے، پھر جب دوسروں کو بتاتا ہے تو پھر اپنی اصلاح کی بھی کوشش ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے. اس کے بعد پھر آیت نمبر 121 سے غزوہ احد پر تبصرہ کیا گیا ہے. یہ غزوہ احد کے بعد یہ جو حصہ تھا وہ نازل ہوا ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں غزوہ احد میں چونکہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور اس کی وجہ ان کے اندر صبر کی کمی تھی، اور ان کے افراد سے ایسی غلطیاں ہوئی تھیں جو خدا ترسی کے خلاف تھیں. اس لیے ان آیات میں انہیں ان کمزوریوں پر متنبع کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ خبردار کیا جا رہا ہے. شوال 3 ہجری کی ابتدا میں کفار قریش تقریباً 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے. تعداد بھی ان کی بہت زیادہ تھی، ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت زیادہ تھا، اور پھر ان کو جنگ بدر کا جو غصہ تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر دفاع کیا جائے اپنا، لیکن چند ایسے نوجوان تھے جن کو شہادت کا شوق تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم باہر نکل کر جنگ کریں گے. تو ان کے اصرار پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا. 1000 آدمی آپ کے ساتھ تھے، مگر مقام شہود پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا. یعنی اس وقت اس طرح مسلمانوں کے لشکر میں اس طرح پھیل گیا اور بہت پریشانی بن گئی کہ اتنے پہلے ہی 1000 ہیں صرف، تو ادھر 3000 تھے، ادھر صرف 1000 تھے. تو اس وقت بڑی پریشانی بنی اور اچھا خاصا اضطراب پیدا ہوا. تو 700 لوگ رہ گئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھے اور احد کی پہاڑی کے دامن میں اپنی فوج کو اس طرح سفارہ کیا کہ پہاڑ پشت پر تھا اور قریش کا لشکر سامنے تھا. پہلو میں صرف ایک درہ ایسا تھا جس سے اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا. وہاں آپ نے عبداللہ بن جبیر کی زیر قیادت 50 تیر انداز بٹھا دیے کہ اگر یہاں سے وہ لوگ حملہ کریں تو پھر یہ لوگ تیر انداز جو ہے نا ان کو نہ آنے دیں. اور ساتھ یہ بھی تاکید کر دی کہ کسی کو ہمارے قریب نہ پھٹکنے دینا، کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا. اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچے لیے جاتے ہیں تب بھی تم اس جگہ سے نہ ٹلنا. اتنے اہم احکامات، اتنے سخت احکامات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. ابتداً یعنی شروع میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، یہاں تک کہ جو دوسری فوج تھی یعنی قریش کے جو لوگ تھے کافر تھے، ان کے فوج جو تھی نا اس میں ابتری پھیل گئی. اور مسلمانوں نے اور انہوں نے کیا کیا کہ بھاگنا شروع کر دیا. تو مسلمانوں نے مال غنیمت جو تھا نا وہ لوٹنا شروع کر دیا. ادھر جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے بٹھایا تھا نا، انہوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے اور لوگ مال غنیمت لوٹنے لگ گئے ہیں، تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف لپ گئے. بس یہی ان کی غلطی تھی جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ پورا کا پورا ہی پانسا پلٹ گیا. جب یہ لوگ تھوڑا آگے گئے نا، کفار مکہ جو تھے، قریش کا جو لشکر تھا وہ ذرا سا آگے گیا نا، تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے تو جگہ خالی ہو گئی ہے، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازوں کو بٹھایا تھا وہ تو جگہ خالی ہو گئی ہے. تو انہوں نے ادھر سے حملہ کر دیا. بس اس حملے کی وجہ سے اتنا پھر بری طریقے سے مسلمانوں کو یعنی کہ پسپائی ہوئی نا کہ یعنی کہ اس وقت تو پھر اتنا زبردست یعنی کہ دوبارہ سے جنگ شروع ہو گئی، اور مسلمان جو تھے وہ پھر ان کے زیر عتاب ایک طرح سے آ گئے، اور اتنا یعنی ہوا حالات خراب ہو گئے کہ یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اس خبر کو سن کر تو صحابہ کے جو رہے سہے ہوش تھے وہ بھی گم ہو گئے. اور مطلب بہت، حالانکہ اس میں کافی زخمی ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، خود کی کڑیاں بھی چبھ گئی تھیں، اور بہت ان کو نا تکلیف کا سامنا اٹھانا پڑا تھا مسلمانوں کی حرکت کی وجہ سے. مسلمانوں کے بہت شہید ہوئے تھے، اس کے بعد مسلمانوں کے بہت زیادہ لوگ شہید ہو گئے تھے. تو یہاں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے
کہ اصل میں ان کی جو غلطی تھی وہ بتائی جا رہی ہے اس تبصرہ کرنے کے بعد، کہ اصل میں جو امیر کی اطاعت ہوتی ہے نا وہ اتنی ضروری ہوتی ہے کہ اس کے بغیر پھر اگر آپ چھوڑتے ہیں اطاعت کرنا، اور امیر بھی وہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، نبی ہو وقت کا، تو اس کی بالکل بھی نافرمانی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اور یہ جو ان کا نقصان تھا ان کو اسی وجہ سے اٹھانا پڑا تھا۔ پھر آیت نمبر 144 میں بتایا گیا ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا، کیا پس اگر وہ مر جائیں، او قتیلا یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے پاؤں کے اوپر الٹے پھر جاؤ گے؟ یعنی اس وقت جب یہ خبر پھیلی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی نا، تو اکثر صحابہ کی ہمتیں جو تھی نا وہ ایسے چھوٹنے لگ گئی، انہوں نے کہا بھی اب کیا ہوگا؟ تو پھر اور اس وقت جو منافقین تھے انہوں نے بھی عجیب عجیب سی باتیں کرنی شروع کر دی، تو پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دی جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، یعنی کسی شخص سے، کسی ایک شخص کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا دین وہیں کا وہیں قائم ہے اور وہ اسی طرح قائم رہے گا۔ البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا، اور کوئی زیر وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، یعنی موت سے بھاگنا، موت کے بارے میں پریشان ہونا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ یہ دنیا کے لیے کریں گے تو دنیا میں ہی مل جائے گا، اور آخرت کے لیے کریں گے تو پھر آخرت میں اس کا بڑا ہی اجر ہے۔ پھر آیت نمبر 152 میں شکست کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، یہ سب سے پہلی کیا ہے؟ کمزوری دکھائی، یعنی تم لوگوں نے جب اپنے امیر کی اطاعت نہیں کی تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب تم نے کمزوری دکھا دی۔ پھر اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، یہ دوسری وجہ ہے شکست کی، اور جو ہی وہ چیز جو اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ یعنی تیسری چیز کیا ہے؟ مال کی محبت، یعنی مال کی محبت جو ہے یہ بھی شکست کی وجہ ہے، اور پھر یہ کہ امیر کی نافرمانی یہ بھی شکست کی وجہ ہے، اور پھر دنیا کی طلب، دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے خواہش رکھتے تھے، جو دنیا کے طالب تھے ان کی وجہ سے پھر یہ معاملہ خراب ہو گیا۔ لیکن ان حالات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی غیبی مدد پہنچائی، کہ ایک وقت ایسا تھا کہ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ایسا وقت آیا تھا ہم پر کہ ہمارے پر نیند کا غلبہ آ گیا، ایسا غلبہ تھا کہ ہماری تلواریں ہاتھ سے چھوٹ رہی تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت حالات کے اندر بھی مسلمانوں کو اپنی طرف سے سکینت نازل کی ان کے اوپر۔ دیکھیں نیند کب آتی ہے انسان کو؟ جب انسان کا ذہن پرسکون ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کبھی کسی بات کی پریشانی ہو جائے ذہن میں، تو کوئی بھی کچھ نہ ہو، آپ تندرست بھی ہوں، کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن ذہن کی اس پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے، پوری پوری رات آپ جاگتے رہتے ہیں۔ تو ان کو جنگ کے دوران جب اتنے سخت حالات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت اور اونگ نازل کی کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتن، کہ پھر نازل کیا اس نے تمہارے اوپر غم کے بعد امنتن، اطمینان، نیند، نعاسن، کہ وہ اونگنے لگے، یخشا طائفۃ منکم، یعنی ایسے طاری ہو گئی تمہارے اوپر، گروہ کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے سکینت عطا فرمائی، سکون دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی مدد کرتا ہے، ایسے ایسے حالات میں بھی کرتا ہے، تو سکینت نازل ہونا اور اطمینان آ جانا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، کہ پریشانی اور غم کے اندر انسان کو اطمینان آ جائے، ورنہ کئی لوگ تو بغیر کسی پریشانی کے ہی بے مطمئن اور غیر مطمئن رہتے ہیں، ہر چیز ان کو ملتی ہے، ہر نعمت ان کو ملی ہوتی ہے، ہر طرح کی وہ نعمتیں کھا پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اطمینان ہی نہیں ہوتا ان کے دل کو۔ تو یہ اطمینان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کسی کو نصیب فرما دے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر
156 میں فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی موت و زندگی کو اللہ کی مشیت قرار دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی مرضی، کہ جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر وہ جنگ پر نہ جاتے تو نہ شہید ہوتے یا نہ مرتے، تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی باتیں نہ کرو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو کہ جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے، نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اور اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، یعنی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی حادثہ آ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے کہیں، تو تکلیف تو گھر بیٹھ کے بھی آ سکتی ہے، حادثہ تو گھر میں بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی مارنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرنے والا ہے، اور تمہاری تمام حرکات پر وہ نگران ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم مزاجی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے 159 میں، کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں وہ نرم مزاج ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ تم لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر وہ سخت ہوتا، تندخو ہوتا، تو یہ تمہارے ارد گرد جو تھے نا سارے تم سے چھٹ جاتے، پیچھے ہٹ جاتے۔ دیکھیں نا، نرم مزاج لوگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ وہ اچھا محسوس کرتے ہیں، لیکن جو سخت ہوتے ہیں، تندخو ہوتے ہیں، ان کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو ایک داعی دین کو بھی کیسا ہونا چاہیے؟ نرم مزاج ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا چیز ہے کہ اپنے ساتھیوں کو شریک مشورہ رکھو، پھر ان کے قصور معاف کرو۔ جی، ایک اور چیز ہے کہ ان کے قصور بھی معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی کرو، اور دین کے کام میں ان کو شریک مشورہ رکھو۔ یہ بہت اچھے، یعنی کہ لیڈر کے بھی یہ ایک طرح سے اوصاف ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ لیڈر بنے یا کسی کو لیڈ کرے یا کوئی باس بنے، تو اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اپنے ساتھیوں کو شریک مشورہ رکھو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کی مدد ہو تو کوئی بھی طاقت غالب نہیں آ سکتی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ان آیات کے اندر وعدہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 185 میں کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو مرنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو آتش دوزخ سے بچ جائے، یہ ہے اصل میں کامیابی، کہ انسان آخرت میں آگ سے بچ جائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین، اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ ہے اصل میں کامیابی۔ رہی دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ دنیا جو ہے نا وہ فریب دینے والی چیز ہے، انسان کو لبھانے والی چیز ہے۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، یہ بہت پیارا ہے، اور اس میں بہت پیاری دعائیں ہیں، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے، اور اٹھ کے تو آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس میں دن اور رات کی پیدائش کا ذکر ہے، اور دن اور رات کے آنے جانے کا، کہ ان کے اندر نشانیاں ہیں، اور کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور وہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ ہیں عقل مند لوگ۔ یہ صرف منہ سے نہیں یاد کرتے، ان کو ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے، اور وہ زمین و آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، یعنی وہ ایسے ہی نہیں چیزوں کے سامنے سے گزر جاتے، بلکہ چیزوں پہ غور کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے اللہ تو نے یہ سب کچھ جو پیدا کیا ہے نا، یہ فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے آگ عذاب سے بچا۔ یعنی ایک یہ دعا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی دعا کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ اے رب ہمارے جس کو تو آگ میں داخل کر دے تو وہ تو رسوا ہو گیا، وہ تو خار ہو گیا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ پھر اگلی دعا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اے رب ہمارے بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، جو پکار رہا تھا، بلاتا تھا ایمان کی طرف، اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ بس اے آقا جو قصور ہم سے ہوئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، کہ ہمارے اس گناہ ہمیں معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر۔ پھر اس کے بعد ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، کہ اے رب ہمارے ہم کو عطا کر جو تو نے ہم سے
وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُولِكَ، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور ہمیں قیامت کے دن رسوائی میں نہ ڈال، آمین۔ اور بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اتنی پیاری آیات ہیں، اس رکوع کو سارے حفظ کر لیں، یاد کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اور آخر میں اسی رکوع کے آخری آیات میں کہ اے نبی، دنیا میں اگر تم دیکھتے ہو نا کہ جو نافرمان لوگ ہیں وہ شان و شوکت سے پھر رہے ہیں، ان کی بڑی جاہ و حشم ہے، ان کی بڑی بلے بلے ہے، تو پھر تم اس کو دیکھ کر نا کسی دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے ایسا مان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ یعنی اصل میں جو کامیابی ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سورہ نساء شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے، نساء کا مطلب ہی عورتیں ہیں، اور اس صورت کے اندر عورتوں کے حقوق کے اوپر بہت بات کی ہوئی ہے۔ وراثت کے جو ہے تقسیم کا جو قانون ہے وہ بیان کیا گیا ہے اس کے اندر، اور اس کے علاوہ یتیموں کی حفاظت کے بارے میں اس کے اندر بحث ہے۔ بہت جامع صورت ہے، بہت زیادہ اس کے اندر احکامات ہیں، اور نکاح اور پھر مہر اور اس کے علاوہ کفالت کے احکامات ہیں اس صورت کے اندر، تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان علیکم رقیبا، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس نے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ یہاں ایک طرف تو اللہ یعنی اس میں نا قوانین ہے نا خاندانی نظام کی بہتری کے لیے اور اس کی استواری کے لیے ضروری جو قوانین ہے نا وہ بتائے جا رہے ہیں۔ تو کس چیز سے شروع کیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا جو ڈر ہے نا وہی اصل میں کسی خاندان کی بہتری کی بنیاد ہے۔ یعنی دو میاں بیوی اگر کسی رشتہ ازواج میں اگر بنتے ہیں تو ان کے درمیان جو سب سے بڑی چیز ہے نا وہ کیا ہونی چاہیے اس رشتے کو برقرار کر رکھنے کے لیے، اس کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے، وہ ہے اللہ کا ڈر اور اس کی ناراضی سے بچنے کی تاکید یہ کی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام انسان ایک اصل سے ہیں اور ایک دوسرے کا خون اور گوشت پوست ہیں۔ یعنی تم کو ایک جان سے پیدا کیا گیا، فرمایا کہ تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ جان کون ہے؟ وہ آدم کی ذات ہے، کہ وہ سب سے پہلے وہ تھے جن کو پیدا کیا گیا تھا، اور پھر انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا گیا، اور پھر ادھر سے ہی ساری نسل جو تھی وہ بنی۔ پھر اس کے بعد حکم دیا جا رہا ہے کہ یتیموں کے جو مال ہے نا وہ ان کو واپس کر دو، یعنی جب تک وہ چھوٹے ہوں تو ان کے مال انہی کے فائدے میں خرچ کرو، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو جو ان کا حق ہے وہ ان کو واپس کر دو۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل دو، اور پھر یہ کہ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی یتیموں کے مال کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ یتیموں کا حق کھانے والے بن جائیں ہم، یتیموں کے مال کو اپنے مال سے ملا کے کھانے لگ جائیں، یا کچھ اور طریقے اختیار کریں جن سے ان کا مال اپنے کھاتے میں جانا شروع ہو جائے۔ اس چیز سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد نکاح کی جو حد ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے کہ 4 تک کر سکتے ہیں، کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی 2 2 3 3 4 4۔ اچھا، اس کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ لوگ 2 شادیاں کرو یا 3 یا 4 کرو، بلکہ اس وقت یہ کرتے تھے کہ بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، اور کثرت ازواج میں ان کے جو مصارف ہوتے تھے نا وہ بڑھ جاتے تھے۔ پھر وہ کیا کرتے تھے، اپنے یتیموں جو تھے نا یتیموں کے اوپر ہی ڈاکہ ڈالنے لگ جاتے تھے، ان کے ہی مال میں سے جو تھے نا وہ خرچ کرنے لگ
بھاگ جاتے تھے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے ان کو کہا ہے کہ تم 4 تک کرو، 4 سے زیادہ شادیاں نہ کرو. اور پھر فرما دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اگر تمہیں ڈر ہو نا کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کرو. یعنی یہ ساتھ شرط لگا دی گئی ہے. آج کل جو لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ دوسری شادی بھی کرنی چاہیے یا فلاں اور فلاں، تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بیوی کرو، پھر دوسری بیوی نہ کرو. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا تعدد ازواج کے جواز کو عدل کی شرط سے مشروط کرتی ہے کہ جو شخص عدل کی شرط پوری نہیں کرتا نا مگر ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کے جواز سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ دغا بازی کرتا ہے. حکومت اسلامی کی عدالتوں کو حق حاصل ہے کہ جس بیوی یا جن بیویوں کے ساتھ انصاف وہ نہ کر رہا ہو ان کی داد رسی کریں. یعنی اتنی بڑی بات ہے یہ کہ جس کو لوگ ایک سے کر لیتے دوسری شادی کر لیتے ہیں اور پہلی کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی اتنا آرام سے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے عورتوں کے مہر کی بات ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کے جو مہر ہیں وہ خوش دلی کے ساتھ ان کو ادا کرو. اب البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم مزے سے کھا سکتے ہو. یعنی پھر اس کو تم کھا سکتے ہو، اس کو یوز کر سکتے ہو. پھر اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. یعنی یہ جو آیت ہے نا بڑی وسیع معنی کی حامل ہے کہ یعنی وہ مال جو جن پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہو تو ان کو ایسے لوگوں کو نہ دو کہ جن کو استعمال نہیں کرنا آتا. یعنی وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ ان کو نہیں پتہ چلتا کہ مال کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے اور کہاں پہ روک لینا ہے. وہ غلط جگہ پہ مال کا استعمال کرتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کو مال نہ دو. یعنی یہ بہت اہم ہے اور اس میں سے بہت سے اصول نکلتے ہیں کہ ہر کسی کے حوالے مال نہیں کیا جا سکتا. کہ جو اس قابل ہو کہ وہ اس کا صحیح استعمال کر سکتا ہو تو اسی کے مال دینا چاہیے. اور جو اتنا اس قابل نہ ہو، مال کا صحیح استعمال اس کو نہیں کرنا آتا، وہ غلط جگہ پہ مال کو استعمال کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو مال نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کو اتنا ہی دینا چاہیے جتنا ان کا ضرورت کا ہے. اس سے زیادہ نہیں دینا چاہیے کہ وہ دوسروں کے مالوں کے اوپر بھی وہ حق رکھیں اور پھر اس کا بھی غلط وہ استعمال کریں. اس طریقے سے مال کا جو ہے معاملہ ہونا چاہیے کہ البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. اتنا ان کو دے دو جو ان کا ضرورت کا ہو، بس ان کی ضرورت کے حساب سے ان کی چیزیں یا ان کو چیزیں مہیا کر دو یا ان کو اتنا ہی دو جتنا وہ ان کے لیے کھانے اور جو ان کے پہننے کا اور اس کا یعنی کہ ان کا ہو، بس اتنا ہی ان کو دو. اور پھر یتیموں کی بھی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، اور پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. یہ بھی ہے کہ اگر یتیم ابھی چھوٹا ہے تو اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو، لیکن جب وہ سمجھدار ہو جائے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو. اور یہ بھی آگے کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہوں گے تو اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یعنی یتیموں کے بارے میں بہت زیادہ ہدایات دی گئی ہیں کہ دیکھیں کہ ہر آیت کے بعد یتیم کا ذکر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد قوانین ہیں میراث کے، ان کا بیان شروع ہو جاتا ہے کہ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت. یعنی جتنا بھی ہو وہ اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. پھر آگے تقسیم بتائی گئی ہے کہ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اور پھر پورا قانون بیان کیا گیا ہے، اور پھر آخر میں بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈال لے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی سزا ہے. مثلا جس طرح اللہ کے قانون وراثت کو بدل دینا، یعنی جہاں کبھی عورتوں کو حصہ نہ دینا، کبھی کچھ اور تبدیلی کر دینا اس کے اندر، تو یہ ساری اللہ کے قانون کو بدلنا ہے اور اس کی بہت بڑی سزا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر زنا کی سزا بیان کی گئی ہے. پہلی آیت میں صرف زانیہ عورتوں کے متعلق ہے،
اور ان کی یہ سزا ارشاد ہوئی ہے کہ انہیں تا حکم ثانی قید رکھا جائے۔ اور دوسری آیت زانی مرد اور زانیہ عورت دونوں کے بارے میں ہے کہ دونوں کو اذیت دی جائے، یعنی مارا پیٹا جائے، سخت سست کہا جائے اور ان کی تذلیل کی جائے۔ زنا کے متعلق یہ ابتدائی حکم تھا، یعنی شروع میں یہ والا حکم دیا گیا تھا، اور اس کے بعد سورہ نور کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں مرد اور عورت دونوں کو ایک ہی حکم دیا گیا کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ آیت یہ ہے کہ یہ سورہ نساء کی جو آیت ہے 15-16 کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لے لو، اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں باندھ رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ جو حکم تھا یہ ابتدائی حکم تھا۔ اس کے بعد پھر سورہ نور میں جو حکم دیا گیا ہے اس میں یہ تھا کہ دونوں کو پھر اگر مرد زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، عورت کرتی ہے تو پھر یعنی دونوں کو 100 کوڑے جو ہیں وہ مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں، یہ یعنی ان کی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کا شوہر مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد جب اس بیوہ کی عدت ختم ہو جائے تو پھر اس کے خاندان والوں کا اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ اس کے زبردستی کے وارث بن کے بیٹھ جائیں، بلکہ عورت کا جب شوہر مر جاتا ہے عدت گزارنے کے بعد وہ آزاد ہے، جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی پھر یہ نہیں کرتا کہ اس کا سسرالی رشتہ دار ہے تو اس کے اوپر روپ ڈال لے یا اس کا وارث بنے، یہ زبردستی کی وراثت جو ہے یہ قبول نہیں کی جاتی۔ پھر اس پارے کے آخری جو آیات ہیں ان کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے کہا کہ ولاد تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یعنی اگر اس نے طلاق دے دیا تو ہم اس کی شادی نہیں کر سکتے۔ انہو کان فاحشۃ و مقتا و ساء سبیلا، یہ در حقیقت ایک بڑی بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے، برا چلن ہے، اور فرمایا حرمت علیکم، تم پر حرام کی گئی ہیں، یعنی جن سے تم شادی نہیں کر سکتے، امہاتکم، تمہاری مائیں، و بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، و امہاتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی، بھتیجیاں، و بنات الاختی، اور بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، یعنی دودھ پلائی رضائی مائیں، و اخواتکم، اور تمہاری دودھ من الرضاعت، دودھ شریک بہنیں یعنی رضائی بہنیں، و امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من النساء اللاتی دخلتم بہن، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری سلب سے ہوں، یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں یعنی ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں یعنی محسنات ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یعنی وہ اگر جنگ میں آ گئی ہیں تو وہ کسی کے نکاح میں بھی ہوں تمہارے لیے جائز ہو جاتی ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ یہاں پر پارہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اگلی جو پارے کی پہلی آیت ہے 5ویں پارے کی پہلی آیت بھی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہاں پر پارہ ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے کلام پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور اس کلام پاک کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے قبر کا ساتھی بنا دے، ہمارے حق میں حجت بنا دے، ہمارے لیے گواہی دینے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔